الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے چادر میں لپٹنے والے، رات کو قیام کریں سوا تھوڑے حصے کے، وہ آدھی رات ہے یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ زیادہ کر لیں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھا کریں. بے شک ہم آپ پر بھاری کلام ڈالنے لگے ہیں. بے شک رات کو اٹھ جانا ہی نفس کو کچلتا ہے اور کلام کو سیدھا کرتا ہے. یقیناً آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے، یعنی بہت مصروفیت ہے، اور آپ اپنے رب کا نام ذکر کریں اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہو کر رہیں. جو مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ اس کو کارساز بنائے رکھیں اور لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور آپ ان سے الگ ہو جائیں خوبصورت انداز میں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بے انتہا احسان اور کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، اللہ کے نبی پر اللہ رحمت نازل فرمائے اپنی علم کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنے خزانوں کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو گزشتہ ہم 2 ماہ سے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے میں ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ قرآن مقدس کی آیات کا کیا کہ رسول اللہ کی سیرت، آپ کے حالات، آپ کے مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کے فیصلوں کی اہمیت، آپ کا اللہ کے ہاں مرتبہ، آپ کی تخلیق کے اعتبار سے حقیقت اور حیثیت، یعنی ذاتی اوصاف و کمالات کیا ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کی اطاعت کی اہمیت اور عظمت کتنی ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیے ہے ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں. اور گزشتہ جمعے سے الحمدللہ ہم نے سیرت کے اسی حصے کو اس انداز میں پڑھنا شروع کیا ہے کہ جن آیات میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، کچھ اعمال کے اختیار کرنے پر اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں میرے نبی یہ کرو، ان آیات کو پڑھ رہے ہیں. میں نے گزشتہ آپ کی جو خدمت میں عرض کیا تھا تقریباً 80 سے زائد آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اب ہم ہر جمعے میں جتنا ہو سکا اس کو پڑھا کریں گے. اچھا جی، ان میں سے بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ نے
ایک عمل پر کئی دفعہ حکم دیا ہے اپنے نبی کو، اس سے اس عمل کی اہمیت واضح اور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مقدس میں صبر کرنے کا حکم دیا۔ اصبر، یہ لفظ اصبر قرآن مقدس میں 19 مرتبہ آیا ہے، اور ان میں سے 18 مرتبہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اصبر۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، لفظ ذکر قرآن مقدس میں 6 مرتبہ آیا ہے، اور 6 ہی دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ذکر بالقرآن وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ تو یہ ایک لفظ ذکر، نصیحت کیجئے، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں امت کو نصیحت کیجئے۔ کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں اس ایک حکم کو؟ 6 دفعہ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے لفظ انذر، قوم کو ڈرائیے، 6 مرتبہ 5 صورتوں میں آیا، اور اس میں 5 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے انذر عشیرتک الاقربین، قم فانذر وربک فکبر، اور دیگر آیات میں۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم نے جو قرآن مقدس کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ اپنے نبی کو 7 حکم دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کے ذریعے، وہ بالواسطہ، واسطے کے ذریعے وہ اللہ اصل میں حقیقت میں ہمیں دے رہے ہیں۔ اپنے ماننے والوں کو کہیے اگر آپ کے وہ سچے امتی ہیں نا تو ان اوصاف کے حامل ہو جائیں، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اگر آسان لفظوں میں یوں کہیے تو آج کے سبق میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ایک سچے داعی کے، دین کی طرف بلانے والے کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، ایک مسلمان کن خوبیوں کے ساتھ مزین و متصف ہو، ایک مسلمان کی عادتیں، ایک مسلمان کے اخلاق و کردار، ایک مسلمان کے اوپر شریعت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ نے اس مقام پر وہ 7 چیزوں کو ذکر کیا۔ یہ نہیں ہے کہ یہی 7 ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ 7 چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں، اپنے طالب علم بیٹوں کی خدمت میں بھی، اپنی بیٹیاں، بہنیں جو جمعے کے لیے تشریف لاتی ہیں، یا وہ میری بہنیں جو طالبات ہیں، ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم محض جمعہ پڑھنے کے لیے نہ بیٹھیں۔ آپ اس نیت سے آئیں کہ جی جمعہ پڑھیں، یقیناً آپ کو اجر ملے گا، نیتیں بڑھتی جائیں گی، اجر بڑھتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ جمعے کی نیت سے آئیں گے، آپ کو جمعے کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ 10 آیتیں ہم نے پڑھی، ان 10 آیتوں کو سیکھنے کے جذبے کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں گے، آپ کو 1000 رکعت نفل کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ قرآن مقدس کو سیکھنے کے جذبے سے بیٹھیں گے، ایک حرف سیکھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنے حرف پڑھیں گے آپ، ایک حرف کے بدلے میں 10، تو ضرب دیجئے کتنی نیکیاں ملیں گی۔ پھر اگر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی نیکی الگ ملے گی۔ اور اگلی بات جو ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے ہم پر لازم کر دی گئی، خود بھی دین پہ عمل کرنا اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلانا۔ ایک ہے تبلیغ کا لازم ہونا، یہ تھوڑا سا فرق سمجھیے گا، کیونکہ کسی بھی شریعت کے کسی مسئلے میں نا ہمیں دائیں بائیں نہیں گرنا۔ تبلیغ لازم ہے، کوئی انداز لازم، میری بات سمجھے ہو؟ تبلیغ لازم ہے، انداز لازم نہیں۔ آپ تبلیغ کرتے ہو درس قرآن کے ذریعے، بہت اچھا۔ آپ تبلیغ کرتے ہیں درس حدیث کے ذریعے، بہت اچھا۔ آپ تبلیغ کرتے ہیں قرآن پاک کی کلاس پڑھا کر، بہت اچھا۔ آپ تبلیغ کرتے ہیں جہاد کے ذریعے، بہت اچھا۔ آپ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ان سے ملاقات کر کے، وہ بھی بہت اچھا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا یہ ٹھیک اور یہ ٹھیک نہیں، اور یہ کہہ دیا یہی ٹھیک ہے، یہی منہج نبوی ہے، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ میں مثال کے طور پہ، ایک آدمی درس قرآن پڑھتا ہے، درس قرآن میں شامل ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو درس قرآن میں شامل نہیں ہوتا وہ تبلیغ نہیں کر رہا، یہ غلط بات ہے۔
اور ایک آدمی آج کے زمانے میں تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، اللہ سب کا جانا قبول فرمائے، اچھا عمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ فرض ہے جانا، یہ ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ 150 سال پہلے سے پہلے تو اس انداز کی تبلیغ تھی کوئی نہیں، یہ 150 سال ہوا ہے مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی عنہ رحمتم واسعۃ نے یہ انداز اپنی سوچ کے مطابق مسلمانوں کی بھلائی کے لیے شروع کیا، مقبول ہوا، اللہ قبول کر لے، لیکن کہنا اب یہی تبلیغ ہے، یہی تصویر ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ تبلیغ ہے، اچھا انداز ہے، لیکن کہنا کہ اب اس کے علاوہ جو تبلیغی جماعت میں نہیں جاتے وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہیں، یہ معافی مانگنے کی بات ہے۔ یہ سوچ امت کے اندر افتراق امت ڈال دے گی، یہ سوچ نفرتوں کو ڈال دے گی، یہ خیر کم لائے گی، شر کیا کرے گی؟ زیادہ لائے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی مسجد کے اندر گشت ہوتا ہے، کسی مسجد کے اندر گشت نہیں ہوتا، ایک مسجد والے گشت نہیں کرتے، وہ اپنے انداز میں دین کا کام کرتے ہیں، دوسری مسجد والے گشت کرتے ہیں، اب جو گشت کرتے ہیں وہ کہیں ایتھے گشت نہیں ہوندا، دین دا کام نہیں ہوندا، یہ بھی ظلم ہے، اور جو گشت نہیں کرتے، گشت کرنے والوں کو کہیں یہ دین کے خلاف چل رہے ہیں، یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ جو کرتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کرتے وہ نہ کریں۔ ہر مسجد کی اپنی ترتیب ہے، مسجد سوسائٹی اور مسجد انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ ایک انتظامیہ کہتی ہے ہم نے یہ اس انداز کے ساتھ مسجد میں دین کا کام کرنا ہے، دوسروں کو اس میں حصہ داری لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ضمناً میں نے باتیں عرض کر دیں، اور یہ مزاج نہیں ہے، لیکن کر اس لیے دی ہیں کہ اب ہمارے ذہن ضرب چھوٹے ہو گئے ہیں۔ میں جڑا دین دا کام کرنا پیا نا، میں اس تو علاوہ کسی نے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، ساڈا ذہن یہ بن گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو اللہ کے دین کو لے کر چل رہا ہے، وہ تبلیغ کی شکل میں، وہ درس و تدریس کی شکل میں، وہ تعلیم و تعلم کی شکل میں، وہ درس قرآن کی شکل میں، وہ جہاد کی شکل میں، وہ لا الہ الا اللہ کو بلند کر رہا ہے، مجھے اس کا ساتھی بننا ہے، اور میں اپنے لیے جس لائن کو اختیار کروں اس لائن کو اختیار کر لوں، سبھی لائنوں میں چل سکتا ہوں، سبھی لائنیں اختیار کر لوں، اور اگر کسی ایک کے ساتھ لگ کر اسی میں لگنا چاہتا ہوں میں اسی کے ساتھ لگا رہوں، البتہ تبلیغ نہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے، دین نہ بتانا۔ میرے بچے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، میں ظالم شوہر، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو سمجھاتا نہیں، ظالم باپ، میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو تلقین نہیں کرتا، میں ظالم بھائی، میں اچھا بھائی نہیں، میرا بھتیجا نماز نہیں پڑھتا، وہ میرے ماتحت ہے، میرے اٹھنے پہ اٹھتا ہے، میرے بیٹھنے پہ بیٹھتا ہے، میرے کہنے پہ کرتا ہے، لیکن میں اس کو نماز کا حکم نہیں کرتا، میں اس کو نماز کی تلقین نہیں کرتا، میں اس کو قرآن کی تلقین نہیں کرتا، میں اس کو شریعت کی تلقین نہیں کرتا، میں ظالم چچا، میں ظالم ماموں، میں ظالم دادا، میں ظالم نانا، میں ظالم باپ، میں ظالم استاذ۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو میرے بھائیو، اللہ نے ان آیات میں 7 حکم دیے ہیں اور بیان کیا ہے ایک داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ ہم سارے داعی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا، اگر یہ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم یہ آیات ہیں، اے اللہ جو ہم نے پڑھی ہیں پوری دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، پوری دنیا میں جہاں ہدایت پھیلے گی، جہاں ان پڑھ لوگ قرآن پڑھیں گے، بے نمازی نماز پڑھے گا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑ دے گا، بے ایمانی کرنے والا امانت داری اختیار کر لے گا، ماں باپ کی خدمت بچے کرنا شروع ہو جائیں گے، داڑھی رکھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کو لوگ قبول کریں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی اس میں حصہ ملے گا۔ اس لیے کیا نیت کریں؟ انشاءاللہ سارے نیت کریں کہ اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے، اور یہ نیت کریں اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اثرات پوری دنیا میں ڈال دے۔ میرے بھائیو، مری کے اندر بارش ہوتی ہے تو گجرالے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ دوسرے ملک کے اندر وہ بمباری ہوتی ہے تو تپش تے برے اثرات نال دے ملکاں چ پہنچ دینے کہ نہیں پہنچ دے؟ اور میرے بھائیو، اگر اس نیت سے اللہ کا قرآن بیان کرو، اے اللہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے لوگوں کو اپنی توحید کی محبت دے دے، قرآن کی محبت دے دے، نماز کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے، سچائی کی طرف آ جائے، یقیناً اس کے اثرات بھی پڑیں گے۔ جذبہ میرا بلند ہونا چاہیے۔ تو اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف، قم اللیل الا قلیلا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، قم اللیل، اے میرے پیغمبر رات کو
کھڑا ہوا کر، قیام کیا کر، تھوڑے حصے کے علاوہ۔ وہ رات کا قیام نصفہ ہو، آدھی رات ہو، یا آدھی رات سے کم ہو، یا آدھی رات سے زیادہ ہو۔ تو یہ پہلا حکم ہے۔ تو مسلمان کے اوصاف میں سے ایک وصف ہونا چاہیے، یہ وصف ہے کہ مسلمان تہجد گزار بھی ہو۔ تو ہم سارے نیت کر لیں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم فرض نماز جماعت سے پڑھا کریں گے۔ اپنے بچوں کو، جو مرد بچے ہیں، ان کو مسجد میں اپنے ساتھ نماز پہ لایا کریں گے، اور جو گھر کے اندر ہماری جتنی عورتیں ہیں ان کو نماز کی تلقین کیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ساتھ یہ بھی نیت کریں، اللہ انشاءاللہ ہم آج سے تہجد کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، یہ تہجد کی نماز بڑا اونچا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی حالت دیکھ کر اللہ ہنستے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ جب اپنے بندوں کو 3 حالتوں میں دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے لگتے ہیں اور اللہ مسکرا اٹھتے ہیں۔ فرمایا، پہلا وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، دوسرا وہ جو جماعت نماز میں ہمیشہ مشغول رہتی ہے، اللہ کو وہ جماعت، وہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے نوافل ہیں، یعنی اشراق کے نفل، چاشت کے نفل، اوابین کے نفل، تحیت المسجد، جو ہی مسجد میں آئے تحیت المسجد ادا کیے، جو ہی مسجد میں آئے وضو کیا، تحیت الوضو ادا کیے، کوئی حاجت پیش آ گئی، صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دی، اللہ نے نعمت دی، صلاۃ شکرانہ شروع کر دیا، کوئی مصیبت آ گئی، صلاۃ خوف پڑھنا شروع کر دی۔ جو جماعت ہمتن اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف جھک جاتی ہے، اللہ ان کو آسمانوں پہ دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تیسری وہ جماعت جو جہاد میں مصروف رہتی ہے، اور جہاد سے مراد سرکاری جہاد ہے، یہ پرائیویٹ جہاد، یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دین کے بھی دشمن ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں، قوم کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہے۔ جہاد وہ ہے جو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو پاک آرمی کر رہی ہے، ہمارا وہ عسکری ادارہ ہے، ہمارا وہ مجاہدین کی فوج ہے، تو وہ مراد ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جہاد سے مراد یہ کنٹٹے جو کر رہے ہیں، ملک دشمن عناصر جو کر رہے ہیں، اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچانے والے جہاد نہیں کرتے۔ جہاد کرنے والے اپنے ملک کو بناتے ہیں، جہاد کرنے والے مسلمانوں کو مضبوط کرتے ہیں، جہاد کرنے والے اسلامی ریاست کو مضبوط کرتے ہیں۔ جس جہاد سے مسلمانوں کی جانیں غیر محفوظ ہوں، مسلمانوں کے شہر غیر محفوظ ہوں، مسلمانوں کی املاک غیر محفوظ ہوں، مسلمانوں کی مسجدیں غیر محفوظ ہوں، مسلمانوں کے مدارس غیر محفوظ ہوں، مسلمانوں کے بازار غیر محفوظ ہوں، مسلمانوں کی بیٹیاں کی زندگی، بیٹوں کی زندگی غیر محفوظ ہو، مسلمانوں کی تجارت غیر محفوظ ہو، وہ جہاد نہیں ہوا کرتی، وہ شر پسندی ہوتی ہے، وہ بغاوت ہوتی ہے، وہ دہشت گردی ہوتی ہے، وہ دین دشمنی ہوتی ہے، وہ جہاد نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، جہاد سے مراد وہ ہے جو ایک اسلامی ریاست کے تحت اسلام کی سربلندی کے لیے یا اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کی، قیام اللیل کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ آج ہمارے ہاں معزز سمجھے جاتے ہیں کچھ لوگ، اپنے آپ سے نہیں نا کوئی سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پہ جب خاندان کا بڑا 10 بچوں میں سے ایک بچے کو کہے یہ پتر ساڈا سیانا ہے، عزت مل جاتی ہے، مل جاتی۔ محلے میں سے اگر کسی بچے کو پورا محلہ کہہ دیا پتر ساڈا نیک ہے، اے بہادر ہے، اے سخی ہے، عزت مل جاتی ہے، انکار نہیں نہ ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ ڈی سی صاحب عزت دے دیں، ایوارڈ دے دیں، گورنر صاحب دے دیں، کوئی بھی دے دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ان کے پیچھے تو ہم لگتے ہیں، جو ایوارڈ میرے نبی نے دیا ہے اس کو پانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں اشراف امتی، میری امت کے عزت والے، میری امت کے مقام والے، میری امت کے شرف والے، میری امت کے اندر محترم لوگ
کون ہے؟ حملۃ القرآن، ایک وہ جماعت ہے، ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ فرد ہے جو قرآن اٹھانے والا ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن یاد کرنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، قرآن کی طرف بلانے والا، حملۃ القرآن، جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے دعوت قرآن عام ہو جائے، عقیدہ قرآن عام ہو جائے، فکر قرآن پھیل جائے، نظریہ قرآن پھیل جائے، اخلاق قرآن سے لوگ زندگی مزین ہو جائے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قرآن ہر طرف پھیل جائے، فرمایا اشراف امتی، میری امت کی عزت والا وہ شخص ہے، لوگ اس کو مسجد کا امام سمجھیں، لوگ اس کو کہ قاری رکھے ہے، لوگ جو کچھ مرضی کہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے۔ حملۃ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مرتبے والا ہے، اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے۔ میرے نبی نے یہ کہا اشراف امتی حملۃ القرآن، یہ کہا ہے اور اس پہ عمل کر کے یوں دکھایا۔ جب دو بندے فوت ہوتے تھے تو میرے نبی یہ کہا کرتے تھے قرآن جس کو زیادہ آتا ہے اس کو پہلے کرو، اس کو آگے کرو۔ میرے نبی نے موت کے موقع پر بھی قرآن والے کو عزت دی ہے۔ اور دوسرا وَأَصْحَابُ اللیل، وہ شخص جو رات کو قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے تہجد پڑھیں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا حکم دیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو اٹھ، اور نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو تلقین کی ہے اٹھیے۔ اور تہجد کا مقصد اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ یہ تہجد ہم نے اس لیے کہا کہ رات کو اٹھنا یہ نفس کو کچلتا ہے، تھکا ہوا بندہ پھر اٹھ جائے تو یہ نفس کے خلاف چلنے کی عادت پڑتی ہے۔ اور فرمایا ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا پاؤں تیرا جنت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث مہلکات، تین چیزیں آدمی کو برباد کرنے والی ہیں۔ پہلی فرمایا شح مطاع، وہ بخل، کنجوس آدمی، مزاج کنجوسی ہے لیکن کنجوسی دی پیروی بھی کرتا ہے، پیچھے چل پیندا ہے۔ ایک ہے بندے دا دل نہیں کرتا خرچ کرو لیکن کر دیندا ہے، وہ تو بڑا عظیم آدمی ہے۔ کنجوس بھی ہے، جائز موقعوں پر، ضرورت کے موقعوں پر، فرائض کے طور پر وہ ادا نہیں کرتا۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جو اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہے یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا رات کو اٹھنا تہجد اس لیے کہا تاکہ تجھے اپنے نفس کو کچلنے کی مشق ہو، نفس کے خلاف چلے گا تو بربادی سے، ہلاکت سے بچ جائے گا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور دوسرا اس لیے ہے جب رات کو اٹھے گا سناٹا ہوگا، قرآن پڑھے گا، قرآن تیرے دل کو لگے گا۔ اگر تہجد پڑھنی ہے تو وہ دے واسطے ضروری ہے قرآن پڑھنا آوے، تو جو پڑھ رہے ہیں سانوں پتہ بھی چلے اسی کی پڑھنے آوے، پھر تہجد کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے نیت کریں ہم انشاءاللہ قرآن مقدس کو سیکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا مقصد بیان کیا، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، لوگوں تہجد کی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا یہ تہجد پڑھو، کیوں؟ یہ تہجد گناہوں سے روکتی ہے، جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے تھے میں اور آپ نیت کریں۔ یاد رکھیے یہ تہجد کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے، وگرنہ 40 سال تو بڑے تقریباً سارے ایک دفعہ راتی ضرور اٹھنے ہیں۔ 48 سال میری عمر ہے، میں جب رات کو 10 بجے سو جاؤں نا 3 ساڑھے 3 بجے پاجی اٹھنا ہی پیندا ہے، نہ اٹھیے نا تے سر پیڑ ہون لگ پیندا ہے، پیشاب دماغ نو چھڑدا ہے۔ لیکن پیشاب کرن تو بعد مصلے تے کھلو گے تے نصیب جاگ گئے تے دوبارہ بسترے تے سو گئے تے کم خراب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو اس لیے یہ آج کل لمبی راتیں ہیں، اللہ کی طرف سے مضمون بھی شروع ہوا، راتیں بھی لمبی ہیں۔ رات اگر ہم 10 بجے سو جائیں تو میرے بھائیو 4 بجے بھی اٹھ جائیں تو تہجد کا وقت موجود ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہوتا ہے، پونا گھنٹہ۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں گے، گھر میں آواز لگائیں گے۔ جو سیانے ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ انعام رکھتے ہیں، وہ پتر تو انہیں نمبر لیں گا تینوں اے دیاں گا، تینوں سائیکل لے کے دیاں گا، تینوں لیپ ٹاپ لے کے دیاں گا، تینوں سکوٹر لے کے دیاں گا۔ کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائیو یہ جڑا اسی کرنے ہیں یہ شاید فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ایس دفعہ انہیں میٹرک جو نمبر لے دیتے پتر تینوں جیڑا موبائل آکھیں گا لے دیاں گے، سیکنڈ ایئر چودیاں سپلیاں آ جاندیاں نے، کیونکہ ہن موبائل دے دھیانے لگا رہندا ہے، کتاب ٹر جاندی ہے۔ اپنی اولاداں نو او انعام، ان عملوں پہ انعام دو، بیٹا اگر تہجد پڑھے گا تجھے یہ انعام دوں گا،
7 दिन मुसलसल पढ़ेगा ये इनाम दूंगा, हफ्ते में 2 दिन पढ़ेगा ये इनाम दूंगा। करेंगे इसके ऊपर कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये पहला हुक्म है, अल्लाह कह रहे हैं तहज्जुद पढ़ा करो। दूसरा हुक्म वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, मेरे मोहम्मद, मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को ठहर ठहर कर तरतील से पढ़ा करें और पढ़ते रहें। ये अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है, नबी के ज़रिए मुझे और आपको भी हुक्म दिया है। तो मेरे भाइयों, कुरान कौन पढ़ेगा? जिसको कुरान आता होगा। अब इस जुमे यहाँ पे बात, अगले जुमे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कुरान पाक को सही पढ़ना कितना ज़रूरी है। जिस तरह का हम पढ़ते हैं इस पे गुनाह मिलता है या सवाब मिलता है। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकायदा तौर पे लुगत की किताबों से हवाले से अर्ज़ करूँगा। मिसाल के तौर पे हम कुल को कुल पढ़ते हैं, सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा। अलहम्दु को अलहम्दु पढ़ते हैं, सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा। रब्बिल आलमीन को रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा। अशहादु अल्लाह इलाहा को अशहादु अल्लाह पढ़ते हैं, गुनाह मिलेगा, सवाब मिलेगा। अशहादु अन्ना मुहम्मद को अशहदु अन्ना मुहम्मदन पढ़ देते हैं, गुनाह मिलेगा, सवाब मिलेगा। वो इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज़ करेंगे। अभी ये नियत कर लें, जिनको कुरान आता है उसको सही पढ़ने की कोशिश करें, सीखना शुरू करें। जिनको नहीं आता ये ना कहिए मेरी 60 साल उम्र है, ये ना कहिए मेरी 70 साल उम्र है, ये ना कहिए मेरी 40 साल उम्र है, ये ना कहिए मेरी 45 साल उम्र है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसने कुरान सीखना शुरू कर दिया उसे तौफीक मिल गई, वो अल्लाह का महबूब बन गया। अगर आता है, सही नहीं आता तो सही की सीखना शुरू कर दें, और अगर आता ही नहीं है तो अलिफ बा ता से शुरू करें। खुदा की कसम, अगर 30 सालों में एक कायदा मुकम्मल हुआ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, नहीं आता, जुबान चलती नहीं है, 30 साल लग गए, लेकिन मरने के बाद जब उठाए जाएंगे तो कुरान के तालिब इल्मों में उठाए जाएंगे। सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह।